میری بھی اگلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے نک نیم رکھنا، مثلاً کاکا، گڈو، پپو، سورہ حجرات کے تحت کیا ایسے نام رکھنا حرام نہیں؟ ہاں جی، ایسے نک نیمز رکھنا حرام ہے جس میں کسی کی تذلیل ہوتی ہو اور وہ شخص اس کی تذلیل مانتا ہو۔ اب اگر کوئی ماں اپنے بچے کو پپو کہتی ہے اور وہ پپو نام چل پڑتا ہے تو اس کی تو کوئی تضحیق نہیں، اس کو کوئی نہیں مانتا، نہیں لوگ اس کو آنر ہی فیل کرتے ہیں نا، اور وہ بھی پیار محبت سے وہ اپنا نام مان رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے نک نیمز تو کوئی منع نہیں ہے، بلکہ یہ نک نیم رکھنا تو سنت ہے۔ ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہے؟ بلیوں والا۔ حضرت ابو ہریرہ کو محبت تھی، ان کا نام ہے عبد الرحمن، نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کہہ دیا، نام پڑ گیا۔ ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ مولا علی کی۔ مولا علی کی اپنی کنیت ہے ابو الحسن، لیکن آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ سے کوئی اختلاف ہوا، میاں بیوی کے ہونے کے ناطے مسجد میں چلے گئے، نبی علیہ السلام آئے، پوچھے فاطمہ کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ صحابی کو بھیجا، ڈھونڈ کے لاؤ، ان کا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے نہیں کہا بلا کے لاؤ، آپ خود چلے گئے، مسجد میں لیٹے ہوئے مٹی کے اوپر ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اور مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ انہوں نے اپنی کنیت ہی رکھ دی ابو تراب، مٹی والا۔ اب یہ بھی تو اسی قسم کا ہی نام ہے لیکن نک نیم ہے، نک نیم دینا سنت ہے۔ البتہ کسی کو تذلیل کرنا، کسی کو کہنا اوے لنگڑے، اوے انے، اوے کانے، اب یہ وہ لفظ ہے جسے کوئی برا مانے گا۔ اس طرح کے سورۃ الحجرات میں آیا کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، یہ فسق ہے، گناہ کبیر ہے، اس طرح کے نک نیم رکھنا حرام ہے۔ البتہ جو کسی کے اپنے نک نیم چل رہے ہیں تو وہ اگر زرداری صاحب اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، تو وہ تو نہیں اس سے ناراض تو نہیں ہوتے، تو اگر خوش ہو رہے ہیں اور یہ کوئی نعرہ لگا رہا ہے تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں، اس چیز کو برا تو نہیں برا مان رہے ہو تو وہ کہہ دیں کہ یار میرے ساتھ نہ کرو ایسے۔ تو میں یعنی پولیٹیشینز کے حوالے سے خصوصاً بات کروں گا، ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، ان کے یعنی رویے بڑے غیر اخلاقی ہو چکے ہیں، یعنی اس قسم کے نام رکھتے ہیں دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے۔ پی ٹی آئی والے تو اس کے اوپر ٹاپ آف لسٹ ہیں، یعنی لوگوں کے نام رکھنے کے اوپر اور بدتمیزی کے رویے اختیار کرنے پہ، اور سب سے بہتر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یعنی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ بلاول بھٹو کی بھی تقریریں دیکھ لیں، میں نے کوئی بھٹو کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی ہے، ویسے بتا رہا ہوں، اور آپ باقی لوگوں کو بھی آپ کو یعنی ڈفرنس نظر آئے گا۔ خدا کے لیے اپنے اخلاقی رویے رکھیں، آپ کے پاس اگر علم ہے تو علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ تعالی لوگ قبول کریں گے۔ آپ یہ حرکت نہ کریں کہ مطلب آپ کسی کے نک نیم رکھ کے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح کے نک نیم چاہے آپ کا وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کے نیم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی جی، اگلا سوال یہ کہ برادران یوسف کی مثال دینا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی گستاخی نہیں، حالانکہ ایک نبی کے بھائی اور بیٹے بھی ہیں۔ برادران یوسف کی جو مثال دی جاتی ہے نا جی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی توہین کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی ہوتی ہے، وہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جیسا کہ اس زمانے میں ایک پیغمبر کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو سر وہ تو سورہ یوسف کے اندر نقل ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس لیے نقل ہوا ہے کہ تاکہ اس سے عبرت پکڑی جائے۔ جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلایا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے۔ اب قصہ آدم اور ابلیس کیا بیان کرنا حرام ہوگا؟ یا کوئی شخص کسی کی تربیت کرتے ہوئے کہے کہ دیکھیں شیطان تو اتنا طاقتور ہے، اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی ورگلایا تھا، اس لیے شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو، تو اب یہ کوئی آدم علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہوگی؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑی مثال پیش کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کی بیماری کے دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ نے کہا کہ ابو بکر میرے والد ہیں، وہ بڑے کمزور طبیعت کے مالک ہیں، جب وہ آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے، کہ یہ دن بھی آنے تھے کہ نبی علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ میں ان کی جگہ نماز پڑھا رہا ہوں، تو آپ نہ کسی اور کو حکم دے دیں نماز پڑھانے کا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ پھر سیدہ عائشہ نے کیا تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، پتہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو، اپنی بیویوں کو کیا کہا؟ یوسف والیاں، حالانکہ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے بہکایا تھا وہ تو بڑی گندے کردار کی عورتیں تھیں، برائی کی طرف مائل کیا تھا نا۔
اب وہ کردار سیدہ عائشہ کا تو نہیں تھا، لیکن اینڈ رزلٹ سیم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بد کردار عورتوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، اور نبی علیہ السلام کو اپنی با کردار شریف النفس بیویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، اگرچہ وہ حضور کی محبت میں یا حضرت بکر کی فیور میں ہی کہہ رہی تھی، لیکن حضور کو تو تکلیف پہنچ رہی تھی نا۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنی سخت مثال بیان کی، جو فٹ بھی نہیں ہوتی تھی، 100% تو فٹ نہیں ہوتی تھی، تو کوئی گستاخی نہیں شمار کیا کسی نے۔ اس طریقے سے اگر برادران یوسف تو بڑی چھوٹی مثال رہ جائے گی پھر۔ حضور نے تو اپنی بیویوں کو کہا تم یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو تنگ کیا اور تم مجھے تنگ کر رہی ہو، میرے حکم کی تابعداری کرو۔ تو اس طرح کی مثالیں اگر دی جاتی ہیں، یا کوئی باپ اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دے دیتا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کی، تو اس میں کوئی گستاخی والا فتویٰ نہیں ہے، بس اس میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، تعلیم کی کمی ہے، تھوڑے علمی کتابی مسلم بن جائیں، ٹھیک ہو گیا، پھر مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔